جو ہمارے انوائرمنٹ وہ بالکل مختلف ہے وہاں سے. مختلف کیوں ہے کہ ہمارے غربت ہے. ہمارے 25% لوگ تو ویسی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہماری انفارمل لیبر ہے. 80% ہماری جو لیبر ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. پھر ہمارے دیہڑی دار ہیں, ہمارے بیچارے جو لوگ دیہڑی کرتے ہیں تو گھر میں کھانا دیتے ہیں. اور پھر ہمارے بڑے شہروں میں, لاہور میں کم از کم 40% آبادی کچی آبادی ہے. کراچی میں 50% کچی آبادی ہے. اسلام آباد میں کچی آبادی ہے. تو میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس طرح کا لاک ڈاؤن کریں جو کہ یورپ میں ہے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا. وہ پینک کر رہے تھے, ہماری اپوزیشن لوگ بھی, پیسے والے بھی, ہمارے ایکیڈیمکس, ہمارے میڈیا کے لوگ, وہ دیکھ رہے تھے یورپ کو, اور وہ پینک کر کے کہ وہاں بڑی تیزی سے اگر لاک ڈاؤن نہ کیا تو پھیل جائے گی, وہ بار بار یہ پریشر ڈال رہے تھے. نریندر مودی اس پریشر میں آ گیا. جو مجھے یہ چاہ رہے تھے وہ اس نے کر دیا. اس نے 4 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کرفیو لگا دیا. اب ہوا کیا, جو میری شروع سے آبجیکشن تھی اور جو میں نے اتنی تنقید برداشت کی, نمبر 1, جدھر اتنی زیادہ غربت ہو آپ وہاں ایک پورا لاک ڈاؤن کر ہی نہیں سکتے. آپ کیسے لوگوں کو بند کریں گے. میں بار بار لوگوں کو کہتا تھا ذرا کچی آبادی میں جا کے دیکھیں, سوچے 6-7 لوگ ایک کمرے میں ہیں, آپ ان کو کتنی دیر بند کر دیں گے. تو ہوا کیا, جب اس نے پورا لاک ڈاؤن کیا وہ ہوا ہی نہیں. لوگ سڑکوں پہ نکل گئے, کچی آبادیوں میں لوگ ویسے ہی باہر آ گئے. تو اگر میں بنی گالا میں لاک ڈاؤن ہو جاؤں, یا آپ E7 میں یا ڈیفنس میں لاک ڈاؤن ہو جائیں, یا گلبرگ میں, اس سے تو لاک ڈاؤن نہیں ہونا تھا. جب جیسے ہی وہ لوگوں کو انہوں نے وہاں تو وہ پھیلنا شروع ہو گیا. جیسے ہی انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پھیل گیا. آپ کی گورنمنٹ نے کیا ڈیفرنٹ کیا؟ ہم نے سب سے پہلے یہ عقل مندی, اور شروع میں کئی جگہ لاک ڈاؤن کیا. پھر ہم نے ایک دم ایک NCC والی ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کر دی. NCOC نہیں, ایک تو نیشنل کوآرڈینیشن جس کو میں ہیڈ کرتا تھا, پھر NCOC جو کہ ہر روز ملتی تھی, جو کہ اسد عمر کرتے تھے, جس میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے, سارے صوبوں کی ریپرزنٹیشنز تھی, اور جو ہم دنیا کو بھی دیکھ رہے تھے اور اپنا بھی حالات دیکھ رہے تھے. تو ہوا کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم پورا یہ جس طرح اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے وہ نہیں کریں گے. ہم نے ایگریکلچر کھول دیا, ہم نے بڑی جلدی کنسٹرکشن کھول دی. اس سے ہوا کیا, اور پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس دیکھے, ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا. جدھر جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, جدھر ہاٹ سپاٹس ہیں ادھر جا کے ان کو بند کرنے کی کوشش کی, اور وہ ہو سکتا تھا. لیکن ہم نے پورا جب لاک ڈاؤن نہیں کیا اور کانسنٹریٹ کیا, ہم اس لیے کامیاب ہو گئے کہ کیونکہ ہم نے لوگوں کو بند نہیں کیا, اس لیے جب ہم نے جو ہاٹ سپاٹس کو بند کیا ہم نے ریسٹرکٹ کر دی. ہندوستان نے کیا کیا, انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کو بند کر دیا, وہ ہوا ہی نہیں لاک ڈاؤن. جیسے, اور کیونکہ ادھر تو پھیلنی شروع ہو گئی, جیسے انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پھیل گئی. دوسرا, انہوں نے وہ جو پورا لاک ڈاؤن کیا اس سے جو غربت آئی ہے, آج ہندوستان کی اکانومی دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہے. ہماری اکانومی, اللہ کا شکر, ہم نے سب سے پہلے بچے ہیں. اس لیے آج دنیا, WHO, پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان سے سیکھو, کیونکہ ہم وہ چند ملکوں سے ہیں جنہوں نے سب سے بہتر یہ کووڈ کا مقابلہ کیا, اور ابھی نکل گئے. یہ میں کوالیفائی کرتا ہوں. اب تک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, ہمارے حالات بہتر ہیں, ہم نے اپنے غریبوں کو بھی بچا لیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سردیوں میں جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور سپائک آ سکتا ہے, تو اس لیے ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے. اچھا, یہ تو ایک بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا, لیکن ایک براڈر کوشچن ہے. 2 برس کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے, 2 برس 20 دن کی, اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی, وہ 5 سال کے بعد پاور میں آ گئے. نواز شریف صاحب پیدا ہی پاور میں ہوئے 1982 میں. آصف علی زرداری صاحب نے شادی کی, 3-4 سال کے بعد وہ پاور میں آ گئے. ٹھیک ہے, آپ نے 22 برس سٹرگل کی ایز این اپوزیشن لیڈر, سڑکوں پہ, کنٹینرز پہ, دھرنوں میں. یہ جو 2 برس کا گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے, اس میں آنے کے بعد آپ کے دیکھنے کے انداز میں کیا فرق پڑا ہے؟ کیا آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں جو پہلے نہیں آپ کو پتا تھا؟ پہلے تو موہید, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے زندگی میں سٹرگل کر کے پہنچا ہوں. کرکٹ میں تو کوئی سفارش سے آپ کو ایک بڑا کرکٹر نہیں بنا سکتا, اور ہاسپٹل ایک جس طرح وہ جدوجہد کی بڑا ہی مشکل, کرکٹ سے زیادہ مشکل تھا میرے لیے.
کیونکہ ایک کینسر جو گورنمنٹ نہیں بنا سکے کینسر ہاسپٹل پر جس طرح اسٹرگل کیا اور پھر بنایا پھر چلایا بھی. دیکھیں میں جو مسلمان کو سیکھنا چاہیے نا وہ صرف ہمارا ایک ہی رول ماڈل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ چاہتا تو ان کو پہلے سال ہی مدینہ کی ریاست دے دیتا. اللہ نے اپنے محبوب کو 13 مشکل سال کی سٹرگل کیوں کروائی؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. جو سٹرگل ہے نا موحد وہی انسان کو بناتی ہے. کوئی بھی انسان آج تک بڑا انسان نہیں بنا جب تک سٹرگل نہیں کی. کوئی ملک ایک عظیم قوم نہیں بنی جب تک قربانیاں انہوں نے نہیں دی اور سٹرگل نہیں کی. کوئی لیڈر بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ سٹرگل نہ کرے. مینڈیلا اس کی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی, قائد اعظم کی کتنی سٹرگل تھی, گاندھی کی کتنی سٹرگل تھی. کوئی بھی لیڈر جو بڑا لیڈر بنتا ہے وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے, اس سے انسان بنتا ہے, سیکھتا ہے. سٹرگل آپ کو سکھاتی ہے. وہ سب سے بڑی چیز آپ کو پریشر لینا سکھاتی ہے. سٹرگل کے اندر انسان کے جو لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے پریشر لینا. اب میں ان کے پریشر میں آ جاتا جو انہوں نے مجھے کہا تھا آج ہمارا ہندوستان سے بھی برا حال ہوتا. صحیح. ہندوستان کی تو ہمارے سے زیادہ بہتر معاشی حالات تھے ہمارا. اگر میں وہ یہ جو مجھے کہہ رہے تھے اور آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹس, جس طرح کی اپوزیشن نے میرے خلاف کیمپین کی, سٹیٹمنٹس ہمارے میڈیا نے, دانشوروں نے, کئی ڈاکٹرز نے میرے اگینسٹ کہا, میں اگر اس پریشر میں آ جاتا آج پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا. کیوں ہو جانا تھا؟ ہمارے معاشیت بھی بیٹھ جانی تھی اور ہم نے کنٹین بھی نہیں کرنا سکنا. آج لوگ کورونا میں بھی مر رہے ہونا تھا. پریشر صرف تب آپ لے سکتے ہیں جب آپ ایک پروسیس سے گزرے. یہ اگر میں پریشر لینا جو ہے گورنمنٹ کا جو ایک بیسک ایکسپیرینس ہے وہ ایک پریشر آپ کو پتا چلا کہ ایک مختلف قسم کا پریشر ہے گورنمنٹ کے اندر جو ایز این اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. نہیں, پریشر تو اپوزیشن میں مختلف تھا. پریشر تو تھا نا جب آپ ایک مافیا کے خلاف مقابلہ کریں تو پریشر تو تھا. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لیڈرشپ میں جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ پریشر لیتا ہے. ونسٹن چرچل سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک دم ہٹلر کی فوجیں آ رہی ہیں, خوف تھا کہ ہم بچیں گے نہیں, ایک آدمی کھڑا ہو گیا. کیونکہ ونسٹن چرچل کی ایک پوری سٹرگل تھی, وہ کھڑا ہو گیا, اس میں ابیلٹی تھی پریشر لینے کی, اس نے قوم کھڑی کر دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 22 سال نے مجھے پریپیئر کیا یہ 2 سالوں کے لیے. میں اگر اس پروسیس سے نہ گزرتا, جس طرح کے پریشر ان 2 سالوں میں پڑے ہیں, میں کبھی نہ یہ پریشر برداشت کر سکتا. ان 2 سالوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی 3 کی اچیومنٹس کیا ہے؟ پہلی اچیومنٹ تو موعد کہ جو ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. ہمارا ملک کے ہمارے ریزروز ختم ہو گئے تھے, ہم اپنی پیمنٹس کر نہیں سکتے تھے. جو بیرون ملک ہماری لائبلٹیز تھی وہ ہم پوری پیسے نہیں دے سکتے تھے. اب آپ یہ سوچیں کہ گھر ہے اور وہ مقروض کر کے کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے کبھی کوئی کرایہ دار آ رہا ہے جی پیسے دو, ہمارے پہلے قرضے میں, کبھی کوئی آ رہا ہے جی بچوں کی اسکول کی فیس دو, اچھا جی کھانے کا وہ آپ نے سودا لیا ہوا تھا اس کا بل دو. تو یہ مسلسل ہمیں چاروں طرف سے پریشر تھے. ہمیں وہ بڑا ہی مشکل ٹائم تھا کیونکہ ڈر کیا تھا کہ اگر اب ہم ڈیفالٹ کر جاتے اپنی پیمنٹس کے اوپر, لائبلٹیز پہ, تو ہونا کیا تھا, ڈائریکٹ پریشر پڑنا تھا روپے پہ. اور روپیہ جب گرتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ایک دم ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, عوام کے اوپر پریشر, غربت بڑھ جاتی ہے. دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا. جب آپ کا کرنسی گرتی ہے تو میں ڈالر ہی خرید لوں, میں روپے میں کیوں جا کے پاکستان میں انویسٹ کروں, تو سارا ملک کی خوشحالی, گروتھ ریٹ سب رک جاتی ہے. تو پہلا تو پریشر وہ تھا. ایک طرف وہ پریشر تھا, ایک طرف ساری اپوزیشن پہلے دن سے سب اکٹھی, اور انہوں نے پہلے دن سے کہا گورنمنٹ فیل ہوگی. پہلے ملک کو کنگال کر کے چلے گئے, پھر کہا جی گورنمنٹ فیل ہوگی. وہ جو بھی کرے یہ سب نے مل کے, اور ان کے ساتھ میڈیا کے کئی لوگ ملے ہوئے تھے, جس طرح کی افراتفری ملک میں مچائی ہوئی تھی. تباہ ہو گیا جی, ملک تباہ ہو گیا, یہ غلطی کر. اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اپوزیشن کا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ان کی یہ ایک نیشنل ڈیموکریٹک اپوزیشن نہیں ہے. ڈیموکریٹک اپوزیشن تو عوام کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے کہ گورنمنٹ عوام کے مفادات کے خلاف نہ جائے. ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ان کے لیڈرز اور ان کے لیڈرز کی کرپشن بچانے کے لیے جو وہ پکڑ, ان کی صرف ایک ہے کہ کسی طرح گورنمنٹ کو بلیک میل کریں کہ عمران خان کے اوپر اتنا پریشر پڑ جائے کہ وہ کہے اچھا جی جس طرح جس طرح مشرف نے 2 NROs دیے تھے وہ پریشر میں دیے تھے. پہلا مشرف نے نواز شریف 10 سال کا کانٹریکٹ کیا
कि बाहर चले जाओ तुम, तो हम तुम्हारा वो हुदैबा पेपर मिल के केस बंद कर देंगे, वो एनआरओ दिया। और दूसरा उसने दिया जब ये जजेस, ये जो लॉयर्स मूवमेंट में प्रेशर पड़ा, उसने जाके कॉन्डोलीजा राइस ने साइन करवाया एनआरओ आसिफ जरदारी से, उनके सारे केसेस माफ किए, अपनी कुर्सी बजा, वो प्रेशर में वो दूसरा एनआरओ दे वो दिया। ये कहते हैं, अगर पीएमएलएन का खास करके मौकफ है, उनकी क्रिटिक ये है कि आपको और असद उमर को और आपकी हुकूमत को चाहिए था कि आप फौरी तौर पे लैंड करते आईएमएफ के पास, मजीद कर्जे ले लेते, और अमेरिका, चीन, बरतानिया, हिंदुस्तान सब कर्जों पे ही चल रहे हैं, कर्जे बढ़ाने में कोई खराबी नहीं है। आप लोग घबरा गए और कर्जे से डर गए और आपने सही टाइम पे आईएमएफ के पास नहीं गए। ये ठीक है तनकीद, हमें आईएमएफ के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोशिश तब ये कर रहे थे कि हमें ना जाना पड़े। लेकिन जो सिचुएशन था, पहले तो ये उम्मीद थी कि हमारे दोस्तों से इतना पैसा मिल जाए कि हमें जाना ही ना पड़े, लेकिन वो हमने थोड़ी देर के बाद रियलाइज किया कि यही बड़ी बात है कि उन्होंने हमें जितना पैसा दिया उससे डिफॉल्ट से बचा लिया। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे वो देता भी कोई नहीं, हमें तजर्बा भी नहीं था, मैं मानता हूं ये, वो ठीक है बात कि हमें ज्यादा जल्दी जाना चाहिए था। लेकिन देखिए एक चीज याद रख लें कि जब एक मुल्क की माशी हालात वो होते हैं जो हमारे हैं, वो हो ही नहीं सकता कि वो मुश्किल वक्त से ना गुजरे, ये हो ही नहीं सकता। ये तो मतलब फिर से मैं जरा ये क्योंकि लोगों को इकोनॉमी की सही तरह समझ नहीं है, इसलिए मैं आसानी से कहता हूँ एक घर का पहले ले लें कि घर के ऊपर जब कर्जे चढ़े होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो घर अपनी जब तक आमदनी नहीं बढ़ाता वो खर्चे कम करता है, वो उस मुश्किल वो अब जब आप खर्चे कम करते हैं क्या होता है, अब बच्चों की जनाब आप फीस नहीं दे सकते, उनको एक अच्छे स्कूल से कमजोर स्कूल में लेके जाते हैं, कई बजाय स्कूल से निकाल लेते हैं, उनको कपड़े नहीं आप नए दे सकते, खाना आप बजाय गोश्त खाने के दाल पे आ जाते हैं, यानी घर एक मुश्किल वक्त से गुजरता है। तो मैं सिर्फ लोगों को वो लोग बेताब होते हैं, लोगों में सब्र नहीं होता, कहते हैं जी क्यों नहीं एकदम चेंज आया, नया पाकिस्तानी बना, एक प्रोसेस होता है नया पाकिस्तान। तो उसके अंदर ये जो ऑपोजिशन है इन्होंने पूरा फायदा उठाया, पहले दिन से कोई चीज गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सिर्फ ब्लैकमेल करने का था। वो हर कोविड पे इन्होंने ब्लैकमेल किया, फेटअप पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने किया, कश्मीर, फिर जो वो जो कंटेनर पे सब चढ़ गए, कह रहे हैं लिबरल और इस्लाम खतरे में है। तो इनका वन पॉइंट एजेंडा है, और अभी भी मैं मेंटेन करता हूं कि जब आपके मुल्क के अंदर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जाएं, वो बजाय मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने जात के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं बजाय दुश्मनों के। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम गवर्नेंस के इश्यूज की तरफ आ जाएं, आप इस पूरे 15-20 दिन से मसलसल उस्मान बुज़दार साहब जो है वो दोबारा एक टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानता हूं कि उस्मान बुज़दार को ऑपोजिशन को उनको एक वीक टारगेट समझते हैं और वो उनको वीक टारगेट बन के बार बार जो है उन पे हमला करते हैं। लेकिन आपके जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के अंदर, आपकी अपनी जो पार्टी, वो महसूस करते हैं कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं, अपनी गुडविल स्पेंड करते हैं उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़दार एक इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर है? देखिए मोहित, उस्मान बुज़दार की सिर्फ एक वीकनेस है जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है और उनके मुखालिफ को मजा, उनको उनके लिए आसान होता है उनको टारगेट बनाना। वो मीडिया सेवी नहीं है, जो वो मीडिया पे आके अपनी सफाई नहीं पेश कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते अपने आप को। वो शहबाज शरीफ की तरह अरबों रुपया अपनी पब्लिसिटी पे नहीं खर्च करते, वो इश्तिहारात दे के पॉजिटिव अपने ऊपर मजबूर नहीं लिखवाते, वो इतना सा काम करके इतने बड़े पब्लिसिटी नहीं लेते। वो उनको एक्चुअली हैंडीकैप है। और वो कोई भी जब शुरू में कोई आता है, कोई भी, मुझे याद है जब नवाज शरीफ आया था, तो नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर बना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता था जब तक एक जगह लफाफा ना चलाओ। ये लफाफा जर्नलिज्म शुरू उसने की थी, मुझे तो, हमें तो याद है, हमारे सामने सब कुछ हुआ। तो वो एक उनका हैंडीकैप है, उनके लिए टारगेट बन जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे अंदर भी थोड़े से लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो भी अंडरमाइन करते हैं। मैं क्या बताऊं, तो एक टारगेट बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ। बात हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को कंटिन्यू करें। Going sky high
in the urban hub of the Twin Cities. Pre-launch bookings of Giga Mall Extension are open now. All new Brio with 7 powerful enzymes जो extra strength के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तामीराती तरक्की के विजन की तकमील। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज और ब्लू एरिया में कमर्शियल प्लाटों का नीलामिया 21, 22 और 23 सितंबर 2020 दिन 11 बजे, जबकि पाक इनक्लेव 3 के रिहायशी प्लाटों की कुरानदाजी 24 सितंबर 2020 दिन 11 बजे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने की सहूलत। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2020। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट आज ही खरीदें, आज ही तामीर करें। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद। Welcome to Superior University, जिसके ग्रेजुएट्स कभी बेरोजगार नहीं रहते। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता लीडरशिप के ज़ेरे साए सुपीरियर में HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दी जाती है। Going sky high in the urban hub of the Twin Cities. Pre-launch bookings of Giga Mall Extension are open now. All new Brio with 7 powerful enzymes जो extra strength के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। पावर सीमेंट आज के दौर की तेज रफ्तार कंस्ट्रक्शन के लिए फास्ट सेटिंग, लॉन्ग लास्टिंग मजबूती। पावर सीमेंट, मजबूती चट्टानों जैसी। DH मुल्तान में सेक्टर Q की पोजीशन का आगाज अगस्त 2020 से कर दिया गया है। प्लॉट पोजीशन के 1 साल के अंदर घरों की तामीर मुकम्मल करने वाले अलॉटीज के लिए डेवलपमेंट चार्जेस की मुकम्मल छूट होगी। DHA मुल्तान। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस स्याहदाने कलौंजी को जरूर इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। This hadith is sponsored by Powerful Essential। 26 विटामिन, मिनरल्स और कलौंजी से भरपूर ड्रिंक है पावरफुल एसेंशियल, टेस्ट ऑफ पावर। पाकिस्तान की बुनियाद में एफको का हिस्सा है और मुस्तकबिल में भी। एफको स्टील, मुस्तकबिल की तामीर। रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस स्याहदाने कलौंजी को जरूर इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। This hadith is sponsored by Powerful Essential। 26 विटामिन, मिनरल्स और कलौंजी से भरपूर ड्रिंक है पावरफुल एसेंशियल, टेस्ट ऑफ पावर। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं मौजूद हूं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आप क्या चीज स्किल देख रहे हैं उस्मान बुज़दार में जो बाकी सबको नजर नहीं आ रही? मैं नंबर 1 चीज ये जानता हूं कि उस्मान बुज़दार करप्ट नहीं है। ठीक, एक बड़ी मुश्किल पंजाब की हुकूमत वो जो कर रहा है वो बड़ी मुश्किल हुकूमत है, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है। कैसे पोलिटिसाइज हुई है? 35 साल से एक ही पार्टी वहां गवर्न कर रही है। हम जब केपी के अंदर जब हमने पुलिस रिफॉर्म्स की तो पहला 1.5-2 साल हमारे लोगों से आया कि जनाब ANP के काम करते नीचे थाने में, हमारे काम नहीं करते। हमें ये बड़ी क्रिटिसिज्म है। वो सिर्फ 5 साल पावर में रहे थे, ये 30 साल पावर में है। इन्होंने तो थानेदार भी होता था तो वो हमजा शरीफ अपना चुन के थानेदार रखवाते थे। इन्होंने वो जो सारा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इनके अपने खास लोग बैठे हुए थे। सो हम तो पहली दफा आए थे, तो उनके लिए पहले तो एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर सही कॉम्बिनेशन ढूंढना, अपनी टीम बनना, एक पोलिटिसाइज एक जिधर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पोलिटिसाइज थी उसके अंदर एक बड़ा मुश्किल काम था। फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट, फिर वो एक हमारी एक उसके अंदर कई ऐसे लोग आए जो कि PTI के नहीं थे, यानी बाहर से आए। सो उसके लिए बड़े चैलेंजेस थे। मैं जानता हूं ठीक, अगर मेरे में एबिलिटी ना होती प्रेशर लेने की, जिस तरह मैंने कोविड की बात की, जिस तरह मुझे इन्होंने कितना लोगों ने कहा, आपको याद है कि जी तालिबान खान ये जी कोई मैं जब कहता था कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, 10 साल मैंने गालियां खाई लोगों से। मैंने आज तक अपना व्यू चेंज नहीं किया और अल्लाह हक है आज वो सामने है। मुझे पता था कि इसके ऊपर क्या प्रेशर है, लोगों को तो नहीं पता था। नहीं, वो तो आपका पॉइंट तो इसलिए मैं एंड में क्या चाहता हूं उस्मान बुज़दार से, मैं एंड में
पंजाब की पुलिस से क्या चाहता हूं, मैं ब्यूरोक्रेसी से क्या चाहता हूं, उस्मान बुज़दार से मैं ये चाहता हूं कि जो हम जो प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अवाम के लिए, लोगों को उठाने के लिए, निचले तबके को उठाने के लिए, निचले इलाकों को। डीजी खान, मुझे बड़ा पैसा खर्च कर दिया डीजी खान। जी ये भी है कंप्लेन की डीजी खान पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा तो है। डीजी खान पंजाब का सबसे गरीब इलाका है, सारे सोशल इंडिकेटर्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट में वो सबसे पीछे रह गया है। तो हमारी तो पॉलिसी है, हम बलूचिस्तान में पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको पता है। अच्छा, लेकिन मैं पहले क्लियर, हमारी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में सबसे, फाटा के अंदर सबसे ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, वो पीछे रह गए हैं। वो तो जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो अवाम पीछे, हमारी वो प्रायोरिटी है। उस्मान बुज़दार से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब उसका दौर खत्म हो तो पंजाब में गुर्बत कम हो जाएगी, ये मैं चाहता। अच्छा, अब जो आपकी अपनी पार्टी की क्रिटिसिज्म वो है ये है कि उस्मान बुज़दार को कोई सीरियसली करप्ट नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपनी टीम को इंस्पायर नहीं करते, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और उसके अलावा उनकी ब्यूरोक्रेसी अनसेटल्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ फिगर निकाले कि छठा आपका आईजीपी आ गया पंजाब में, 5वां है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम इस वक्त बैठा हुआ है, 4था चीफ सेक्रेटरी है, और आप सेक्रेटरीज अगर हर डिपार्टमेंट में देखिए, हायर एजुकेशन में 8 या 10 दफा, प्राइमरी एजुकेशन में 5 दफा, इंडस्ट्रीज में 5 दफा, इरिगेशन में 5 दफा, पांचवा सेक्रेटरी बैठा है, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, लोकल गवर्नमेंट, सभी डिपार्टमेंट में चौथा पांचवा कह रहे हैं कि एवरेज है 5वां प्रोविंशियल सेक्रेटरी आ गया है 2 साल में। तो अनसेटल्ड गवर्नेंस। मैं आपको बताता हूं, शौकत खानम जब बना, हमने क्योंकि यहां किसी के पास एक्सपर्टीज नहीं थी, तो हम जो चीफ एग्जीक्यूटिव एक स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल का था, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, हमने इंटरनेशनली एडवर्टाइज किया। तो इंटरनेशनली हमने चीफ एग्जीक्यूटिव वहां का, और पहले 4 एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे वो इंटरनेशनली हमने एडवर्टाइज करके लिए। 4 सालों में 4 चीफ एग्जीक्यूटिव आए और गए, हमने निकाल दी। 5वां आया और वो उसके बाद रह गया। पॉइंट मेरा ये है कि हमारा एंड में उस्मान बुज़दार से ये नहीं लोग पूछेंगे कितनी तब्दीलियां हुई, क्या जी पंजाब की आपने गवर्नेंस पहले से बेहतर की, क्या आपने अपने लोगों को, जो हमारा स्टेटेड एम है, गरीब लोगों को ऊपर उठाया, ये पूछेंगे। देखें, ये कहना कि जनाब वहां लोग चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन जब तक हमारा तो मकसद ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर पहुंचे, वो यह कि वहां सिस्टम लोगों को बेहतर दे। पंजाब के अंदर जिस तरह की चीजें हुई हैं, जो चीजें हमने आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर की हैं, मैं अब आपको जी बड़ा शोर मच गया सीसीपीओ पे लाहौर में। पहले ये पूछें कि लाने की क्यों जरूरत पड़ी। कई जगह निचले तबके पे पुलिस कब्जा ग्रुप के साथ मिली हुई है, वहां कब्जा ग्रुप दंदनाते फिर रहे हैं, और हम क्यों चाह रहे हैं चेंज करें। चेंज इसलिए करें कि लोग बेचारे कब्जा ग्रुपों के हाथों में फंसे हुए हैं। एक आदमी को कत्ल कर दिया उन्होंने, एक आदमी को अभी कोई 3 हफ्ते पहले उसको कत्ल कर दिया, उसकी जमीन पर कब्जा हुआ था। जब कत्ल किया, पता चला कि हमारा नीचे से पुलिस को सब कुछ पता था, कब्जा ग्रुप लोगों के साथ मिले हुए थे। तो पॉइंट मेरा ये है कि पंजाब के लोगों ने एंड में ये पूछना है कि क्या पुलिस ने हमारी जान और माल की हिफाजत की या नहीं की। उन्होंने ये नहीं पूछना कितने लोग आपने चेंज किए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 3 हफ्ते पहले आपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि शोएब दस्तगीर जब आईजीपी थे, तो आपने कहा कि अब ये कॉम्बिनेशन चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी का चलेगा, वो भी नहीं चल सका। अब आप एक नया आईजीपी लेके आए हैं, अब इसकी क्या उम्मीद है कि ये आईजीपी भी चल पाएगा? कोई गारंटी नहीं है। इसका तो सक्सेस ये कि क्या वो परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक, यानी ये तो कोई नहीं हुआ कि वो कितनी देर, और जो वो थे शोएब दस्तगीर, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एंड में प्रेरोगेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है। किसी ने एंड में नहीं कहना, अगर पंजाब में लोगों की जान और माल की हिफाजत ना हुई, किसी ने शोएब दस्तगीर को नहीं पकड़ना, उन्होंने उस्मान बुज़दार और इमरान खान को पकड़ना है। लेकिन कंप्लेन ये भी है कि अगर पटवारी की पहले जो फर्द होती थी वो अगर 5,000 की बनती थी, तो अब पता नहीं 40,000 रुपए देने पड़ रहे हैं फर्द के। करप्शन में ग्राउंड लेवल पे कमी नहीं हुई। ठीक है, आपका कोई कैबिनेट मेंबर पे करप्शन चार्जेस नहीं है, आपके किसी मिनिस्टर पे कैबिनेट करप्शन चार्जेस नहीं है, टॉप पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं, लेकिन नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए मोहित, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने जब सारी कैंपेनिंग की तो मैंने कहा कि ऊपर की करप्शन 90 दिन में खत्म हो जाएगी। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मेरी कैबिनेट में कोई कहे कि किसने कोई पैसा बनाया। एग्रीड। जो भी मेरे वजीरों के ऊपर, उस्मान बुज़दार के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी लेवल की एलिगेशंस, सारी चीजों मैंने आईबी और मैं आईएसआई को भी कहता हूं कि मुझे रिपोर्ट दें।
ان کو سب کو میں چیک کرواتا ہوں. دیکھیں جو نچلے لیول کی کرپشن ہے نا وہ انڈیمک ہو چکی ہے, یعنی وہ جڑیں پکڑ چکی ہے. وہ ہو کیا گیا ہے آپ کو میں کیا بتاؤں, جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ کسٹمز کے اندر کئی جگہ پہ انہوں نے پول کیا ہوتا ہے کہ سارے مل کے نا جو پیسہ آتا ہے پول میں آتا ہے, پھر سب کو پیسے مل جاتے ہیں. یہ اب سے نہیں, یہ 30-40 سال سے چل رہا ہے. وہ اس کو کرپٹ کہتے ہیں جو اس پول کے اوپر پیسہ بناتا ہے. بالکل صحیح. اچھا پھر کئی چیزیں, یعنی اب یوٹیلیٹی سٹورز, اب وہاں یوٹیلیٹی سٹورز ایک غریب لوگوں کے لیے سستا کھانا دینے کے لیے بڑا اچھا ہے, ایک اچھی میکینزم ہے. ہم نے ریئلائز کیا کہ بیسٹ طریقہ کرپشن ختم کرنے کا یہ ہے کہ سارا اس کو آٹومیٹ کر دو, اس کو سارا کمپیوٹرائز کر دو, ای گورننس کر دو. ہم نے کانٹریکٹ دیا کسی کو, پچھلے بڈنگ ہوئی, کانٹریکٹ ہوا, کوئی جیتا, اس نے شروع کیا. وہی وہاں کے ان کے امپلائیز نے ایک فیک کمپنی سے سستا کانٹریکٹ دے کے اسٹے آرڈر لے لیا. چاہتے ہی نہیں ہے وہ, یعنی انہوں نے خود ہی سیبوٹاج کر دیا. دیکھیں نیچے ایک پورا سسٹم بنے ہوئے ہیں. یہ کیسے دور ہوں گے؟ یہ ہوں گے جب آپ آٹومیٹ کریں گے, ای گورننس لے کے آئیں گے. شوکت خانم میں کوئی بتا دے کوئی کرپشن ہے, کیوں؟ کیونکہ 20 سال پہلے ای گورننس آ گئی, سب کچھ کمپیوٹرائز ہے, پیپر چلتا ہی نہیں ہے, 2 منٹ میں چیزیں پکڑی جاتی ہیں. یہ ایک کئی جگہ کے اوپر کی اصل میں ملک کو ڈسٹروائے کرتی ہے اوپر کی کرپشن. مہاتر محمد انہوں نے مجھے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ نیچے کرپشن لوگوں کو تنگ کرتی ہے, پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے. مہاتر گئے, وہ نجیب آیا ان کا, اسے وہی نہیں ایک منٹ, مہاتر محمد جب وہ چھوڑ کے گئے ملیشیا ایک پراسپرس, ایک آگے بڑھنے والا فرسٹ ورلڈ والا بننے جا رہا تھا ملک. جیسی وہ گئے, وہ دوسرا ہے نجیب جو آج جیل میں ہے, 10 سالوں میں وہ مقروض کر کے چلا گیا ملیشیا کو. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا پرائم منسٹر کرپشن کرتے ہیں وہ ادارے تباہ کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے پیناما کے کیس میں جسٹس کھوسا نے کہا کہ سارے گورنمنٹ کے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں. وہ کیے گئے تھے جو انہوں نے نیب کو جب آپس میں مل کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنا چیئرمین بنایا تھا, کرپشن تو تب کھلے عام. میں میگا کرپشن پہ آتا ہوں. ایک صرف پولیٹیکل ایشو ہے کہ آگے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے ہیں, ابھی تک نیا ایکٹ وہاں کا نہیں آیا ہے. آپ کی پارٹی کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے سی ایم جو ہیں پنجاب کے, ان کی سیکنڈری ٹیئر لیڈرشپ سے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو کوئی ایکسیس نہیں ہے. لاہور میں اگر 30 سیٹیں تھیں ایم پی ایس کی, 22 آپ نے نہیں جیتی, 8 آپ نے جیتی. جو 22 نہیں جیتی, جو ہارے ہوئے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, سیکنڈ لیڈرشپ ہے, ان کو اب کوئی جانتا نہیں ہے, ان کی سی ایم تک کوئی ایکسیس نہیں ہے. پورے پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس میں جو پی ٹی آئی کی ہاری ہوئی لیڈرشپ ہے اس کو بھی سی ایم تک کوئی ان کو میٹنگ اور ایکسیس نہیں ہے. تو پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ظاہر ہے آپ کو جیتنے, اور آپ بلیو کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں, تو اگر پولیٹیکلی ڈسفنکشنل ہو جائیں گے آپ پنجاب میں تو کیسے جیتیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ایکوریٹ نہیں ہے اسٹیٹمنٹ. ہوتا کیا ہے, میں جی پولیٹیکل ورکر ہوں, میں چیف منسٹر کو نہیں ملا, پرائم منسٹر کو لو جی تباہ ہو گیا ملک, یہ ہو گیا. یہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل لوگوں کی سینگ ہوتی ہے. اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر صحیح گورننس, ایک تو جس طرح میں نے کہا ای گورننس, جتنی ہم اپنے ملک کے اندر آئی ٹی لے آئیں گے, یہ ساری پیپر اکانومی ختم کریں گے. ایف بی آر کے اندر ابھی تک آٹومیشن نہیں آئی. کب سے وہ کوشش کر رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اندر لوگ بیٹھے ہوئے جو نہیں آنے دیتے. اب ہم زور لگا رہے ہیں کہ اس کو پورا آٹومیٹ کرو تاکہ جو ٹیکس والا ہے اور جو جسے ٹیکس لینا اس کے بیچ میں مشین ہو, کنیکشن ہو, جو دنیا میں. دیکھیں لوکل گورنمنٹ یہ دوسری چیز ہے. اگر گورننس سسٹم صحیح ٹھیک کرنا ہے, وہ ہے ہی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم. اور جو ہم لے کے آئے ہیں ساری پاکستان کی, ہم نے پچھلے لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹڈی کیے ہیں, سب اسٹڈی کر کے کیا ان میں خامیاں تھیں. یہ جو انشاءاللہ جو پنجاب میں اور سندھ میں, پنجاب میں اور جو کے پی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک امپاورڈ سسٹم آ رہا ہے. آ رہا ہے, ابھی آیا نہیں ہے. نہیں, ہم نے تو بنا دیا ہے, اس کا تو ایکٹ پاس ہو گیا, صرف ڈیٹس اناؤنس ہونی ہے. جہاں پہلے ولیج کاؤنسلز, پہلی دفعہ پنجاب میں ولیج کاؤنسلز کے الیکشن ہوں گے اور ڈائریکٹ پیسہ گاؤں پہ جائے گا, جو کبھی پہلے نہیں پنجاب میں گیا, کے پی میں گیا تھا. اور اس کے بعد ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے تحصیل ناظم کے, ڈائریکٹ الیکشن. اور پھر لاہور کا جو میئر ہوگا, جس طرح لنڈن کا میئر ہے, نیو یارک, ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ اصل آپ کہتے ہیں نا جی کدھر ہے نیا پاکستان, یہ بنے گا نیا پاکستان.
یہ جو بالکل ایک ملک بدل جائے گا، جس کا گورننس سسٹم بدل جائے گا. اس سے ہوگا کیا کہ ساری جو آپ کے جو شہر ہیں وہ بچ جائیں گے. جو ہمارے شہر ہیں نا وہ تباہ ہو رہے ہیں سارے. آپ کو پتہ نا معید، ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. جی ان کے اندر امیونٹیز کی کوئی نہیں، نہ پتہ چلتا ہے بجلی، گند کدھر ہے، سیوریج سسٹم ہے، اور ہماری جو آگے فوڈ سیکیورٹی وہ انڈینجر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر کوئی ان پلانڈ گروتھ ہوتی جا رہی ہے. تو جب یہ سب کچھ تب ہی کنٹرول ہوگا، شہر ٹھیک ہوں گے. کراچی کا جو سارا مسئلہ ہے وہ تب حل ہوگا جب جس طرح لندن، نیو یارک، پیرس، ان کے جب ایک الیکٹڈ میئر ایک اپنی کیبنٹ سے باقاعدہ ایک شہر کو ایک ملک کی طرح چلائے گا، تب یہ بچیں گے شہر، اپنے پیسے اکٹھے کریں گے. پرائم منسٹر، یہ آپ نے بارہا کہا اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، لیکن کل مصطفیٰ کمال جو پاک سرزمین کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے. اس میں کہا کہ اگر وزیر اعظم سیریس ہیں کراچی کے حوالے سے تو سب سے پہلے کراچی کا جو ڈیفیکٹو سینسس ہے اس کو کرانے کی ضرورت ہے، جہاں کراچی کی آبادی 14 ملین یا 15 ملین دی گئی ہے، جبکہ سبھی مانتے ہیں کہ کراچی شاید 25-27 ملین کا شہر. یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈاؤٹس ہو سکتی ہیں سینسس کے اوپر، اور کراچی کے لوگوں کو ہے بڑا شک. ہونا چاہیے، لیکن کیا اس وقت ہونا چاہیے؟ یعنی یہ اس کا ٹائمنگ دیکھ لیں کہ کب سینسس کرنا ہے تاکہ یہ الیکشن سے پہلے ہو، تاکہ الیکشن میں پھر آپ اس سینسس کے مطابق الیکشن کروا سکیں. لیکن اس وقت تو کچھ اور ضرورت ہے ملک کی. اور کراچی کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کراچی کی اور جیسے لاہور کی، ان کی ضروریات مختلف ہیں. ان کو ہم نے کیسے اب چلانا ہے ایز وہ شہر جو کہ اپنے پیسے اکٹھے کریں، اپنا سیوریج سسٹم ٹھیک کریں، وہ ایک چین آف کمانڈ ہو. اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کیوں نہیں چل سکتا؟ کیوں کراچی ہمارے دیکھتے دیکھتے کھنڈر بنتا گیا؟ کیونکہ جو گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے رورل سندھ سے، اور پیسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں. کراچی کا کوئی اپنا سسٹم امپاورڈ ہے ہی نہیں. وہ کراچی اپنے پیسے بھی نہیں اکٹھے کرتا، اس کا پانی کا بھی سپلائی سندھ سے ہوتا ہے، ویسٹ ڈسپوزل بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، کراچی کے پاس تو ہے نہیں. یہ کبھی سسٹم چل ہی نہیں سکتا. نہیں تو پھر آپ کا سولوشن کیا ہے؟ ابھی آپ نے 1100 بلین کا پیکج اناؤنس کیا جو بہت بڑا پیکج ہے، اناؤنس کرتے ہی سندھ حکومت نے کھپ ڈال دیا آپ کے ساتھ، تو ابھی پھر کیسے اس کو لے کر چلیں گے آپ؟ دیکھیں، میں نہیں جانتا کہ سندھ گورنمنٹ کی کیا پرابلمز ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تباہی مچی کراچی کے اندر، یہ تباہی کے بعد سارے ہم سٹیک ہولڈرز بیٹھے. سٹیک ہولڈرز کا مطلب کیونکہ وہاں کنٹونمنٹس بھی ہیں، تو آرمی بھی بیچ میں، اور جو نالے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں سوائے فوج کے، وہ صاف ہی نہیں کوئی کر سکتا. اور یہ جو اور انکروچمنٹ سندھ گورنمنٹ کی ہے، تو وہ پھر کئی جگہ پہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے، کئی پروونشل. سو ہم سب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ اب کراچی کا جو مین مسئلہ ہے واٹر سپلائی، وہ کیسے کرنا، وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ نے ذمہ داری لی ہے K4 کی. پھر ان کی ویسٹ ڈسپوزل ہے، ان کا سیوریج سسٹم ہے، ان کی ٹرانسپورٹ ہے. یہ مین پرابلمز ہے کراچی کے. نالے ہیں، ان کو صفائی کیسے کریں. تو اس سب کے لیے جتنے سٹیک ہولڈر سب بیٹھے، یہ ہمارا وہی ماڈل ہے جو NCC ہمارا تھا کووڈ کے اوپر ہم نے کیا. اب یہی ہم کنسٹرکشن کے اوپر وہی ماڈل استعمال کیا پاکستان میں کنسٹرکشن کو بوسٹ دینے کے لیے. وہی ماڈل ہے کہ کراچی کی ریجووینیشن بچانے کے لیے. دیکھیں، کراچی صرف سندھ کا نہیں ہے، کراچی ہے پاکستان کا انجن آف گروتھ. کراچی کو اگر زکام ہوتا ہے نا تو پاکستان بیمار ہو جاتا ہے. کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. کراچی کا اوپر آنا، اس کا ٹھیک فنکشن کرنا، یہ سارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا، ہوا تو حادثہ بہت بڑا بارش کی وجہ سے، لیکن اس کی وجہ سے یہ وہ کہتے ہیں نا کرائسس بیکمز این اپرچونٹی. یہ اپرچونٹی مل گئی اب کراچی کو ٹھیک کرنے کی. آپ نے بارہا ذکر کیا کراچی کو کہ کراچی کے پاس لندن کی طرح، سڈنی کی طرح، دلی کی طرح، ممبئی کی طرح، تہران کی طرح آپ نے ایگزامپلس دی، لیکن جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ اس ڈائریکشن میں جا نہیں رہا. یعنی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کراچی کے بزنس کے، کراچی کا اپنا انڈیپینڈنٹ میئر ہو، ساری 17 جو وہاں پہ سروس ڈیلیوری آرگنائزیشنز ہیں اس کے ماتحت ہوں. لیکن آپ پیسے دینے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈھانچہ تو کہیں بنتا نظر نہیں آ رہا جس میں کراچی اپنے آپ کو سسٹین، وہ کیسے ہوگا؟ نہیں موہد، وہ ڈھانچہ تو بن گیا ہے. کراچی کا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہو گیا، اس کی جو کاؤنسل ہے ایک اوورسی مانیٹرنگ کمیٹی بن گئی جس میں سب سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک نیچے ایگزیکٹو آ گیا، اور وہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اندر بھی ریپرزینٹیٹو سارے سٹیک ہولڈرز کی ہے. تو اب پورا مانیٹر ہوگا ٹائم فریم کے ساتھ. 1 سال میں کیا کرنا ہے، 2 سالوں میں کیا کرنا ہے. آؤٹ سائڈ جو ساروں کو ہم نے 3 سال دیے ہیں، 3 سال میں ہم سب کچھ مکمل کرنا ہے.
ٹھیک پرائم منسٹر مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین میں موجود ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. یونیفارم ہمیشہ سے اپنے کسٹمرز کی ہیلتھ اور سیفٹی کو انشور کرتا آیا ہے. اپنی تمام پروڈکٹس پر سیفٹی سیل لگا کر، پلاسٹک کے بجائے کپڑے کی پیکنگ متعارف کروا کر، اور اپنی تمام پروڈکٹس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اصولوں کے عین مطابق بنا کر، تاکہ آپ تک پہنچیں جراثیم سے پاک کوالٹی پروڈکٹس. ہمیشہ یونیفارم میکس اے ہیلدی ہوم. All new Brio with 7 powerful enzymes جو ایکسٹرا اسٹرینتھ کے ساتھ ہر طرح کے داغ مٹائیں اور کلر پروٹیکشن ٹیکنالوجی رکھے آپ کے کپڑوں کو برائٹ اینڈ کلین فار لانگر. لائف کے ہر او کے لیے Brio. وزیر اعظم پاکستان کا ویژن CDA کمیشن عوام کو ملے اپنا گھر. پاک انکلیو 3 کے رہائشی پلاٹوں کی قراردازی 24 ستمبر 2020 دن 11 بجے. قبضے کا حصول مکمل. ترقیاتی کاموں کا 2 ماہ میں آغاز. بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آن لائن درخواست دینے کی سہولت. درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 17 ستمبر 2020. مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد. ہمارا جدید نصاب آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن اینڈ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے تحت سپیریئر کے طلباء کو کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے. All new Brio with 7 powerful enzymes جو ایکسٹرا اسٹرینتھ کے ساتھ ہر طرح کے داغ مٹائیں اور کلر پروٹیکشن ٹیکنالوجی رکھے آپ کے کپڑوں کو برائٹ اینڈ کلین فار لانگر. لائف کے ہر او کے لیے Brio. پاک چین دوستی کا لازوال باب ML1 $6.8 بلین کی لاگت سے کراچی تا پشاور ڈبل ٹریک، دونوں اطراف فینسنگ اور پھاٹکوں کا خاتمہ. ٹرین کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ. کراچی سے لاہور 7 گھنٹے اور لاہور سے راولپنڈی صرف 2.5 گھنٹے. 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے روزگار. موجودہ حکومت کا گیم چینجر منصوبہ ML1. Going sky high in the urban hub of the Twin Cities. Pre-launch bookings of Giga Mall Extension are open now. ہمارا جدید نصاب آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن اینڈ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے تحت سپیریئر کے طلباء کو کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے. All new Brio with 7 powerful enzymes جو ایکسٹرا اسٹرینتھ کے ساتھ ہر طرح کے داغ مٹائیں اور کلر پروٹیکشن ٹیکنالوجی رکھے آپ کے کپڑوں کو برائٹ اینڈ کلین فار لانگر. لائف کے ہر او کے لیے Brio. آئیں احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ تعلیمی سلسلے کو دوبارہ جوڑیں. تعلیمی اداروں، فنی تربیت کے اداروں اور مدارس کی انتظامیہ طلباء و طالبات کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کورونا کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. اساتذہ اور بچے ماسک لازمی پہنیں. کپڑے کا ماسک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مرحلہ وار اور متبادل ایام میں کلاسز کا انعقاد کیا جائے. کلاس رومز کھلے، روشن اور ہوادار رکھے جائیں. کلاس رومز، لائبریری، لیبورٹری، ٹوائلٹس، کیفیٹیریا، اسکول بس، ہاسٹلز وغیرہ کو باقاعدگی سے صاف اور جراثیم سے پاک کریں. والدین بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے ٹمپریچر چیک کریں. کھانسی، بخار، نزلہ، زکام کی صورت میں اسکول نہ بھیجیں. بچوں کو کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو کوہنی سے ڈھانپنے کی تربیت دیں. بچوں کو صابن سے بار بار ہاتھ دھونے یا سینیٹائز کرنے کی تلقین کریں اور اس پر عمل کروائیں. بچوں کی نشستوں کے درمیان سماجی فاصلہ رکھیں. کھانے پینے اور عام استعمال کی اشیاء کا تبادلہ نہ کریں. یاد رکھیں تمام تعلیمی اداروں میں ہر قسم کے اجتماعات اور غیر نصابی سرگرمیوں کی سختی سے ممانعت ہے. علم کی شمع رہے روشن. لازم احتیاط ہر پل. وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت، حکومت پاکستان. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سیاہدانے کلونجی کو ضرور استعمال کرو، اس میں شفا ہے. This hadith is sponsored by Powerful Essential. 26 وائٹامن، منرلز اور کلونجی سے بھرپور ڈرنک ہے. Powerful Essential, Taste of Power. پاکستان کی بنیاد میں ایفکو کا حصہ ہے اور مستقبل میں بھی. ایفکو اسٹیل، مستقبل کی تعمیر. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اور ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا اب پولیسنگ پہ آ جائے. اب ویسے تو
रेप और मर्डर बदकिस्मती से दुनिया के बेहतरीन पुलिस माशरों में भी ये जुराइम होते हैं और ये बदनसीबी की बात है, लेकिन मोटरवे रेप इंसिडेंट जो है उसने पूरी कौम की जो एक इमोशंस जो है उसको मुतासर किए, नजरें उस पर जमी। उस पर आपकी क्या फीलिंग है कि पंजाब में आपने बेहतर पुलिसिंग की बात की, रिफॉर्म की बात की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की, मोटरवे तो कम से कम एक सिक्योर एरिया होना चाहिए था, मोटरवे में अगर टोल भी एरिया जा रहा है वहां मोटरवे पुलिस ही नहीं थी, इन सब चीजों पर आपकी क्या रिफ्लेक्शन है? आप कल लाहौर जा भी रहे हैं। देखिए एक तो ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने सारी कौम को हिला दिया, क्योंकि सारे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि हमारी बहन हो सकती थी, हमारी बेटी हो सकती थी, और बच्चों के सामने जो हुआ है तो ये इसने एक उस तरह का सदमा पहुंचा है जो जब कोई बच्ची का रेप हो, छोटी बच्चियों का ज़ैनब केस हुआ, फिर यानी इसने ये ऑलमोस्ट एक ऐसा हुआ इंसिडेंट जिसकी इतनी लोगों को तकलीफ हुई है कि सब ने कहा कि हमें अब कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताऊं कि जब मैं इस इक़्तिदार में आया 2 साल पहले, तो मैं क्राइम चार्ट आईजी पुलिस को, मैंने बाकी भी आईजीज को बनाया, और यहाँ इस्लामाबाद के आईजी, मैंने पूछा मुझे बताओ क्राइम किस चीज़ की है। मुझे इतना शौक हुआ, पता चला कि सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है, उसके अंदर इंक्रीज है। और इस क्राइम अगेंस्ट द वुमन, सिर्फ वुमेन नहीं, अच्छा, बच्चों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कसूर का केस, आपको पता है कसूर का जब केस हुआ, जब मैंने फिर एक बड़े अच्छे एक डीआईजी को मैंने बुलाया पंजाब से, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि मुझे बताओ ये कसूर में क्या हुआ। ये तो शुरू में कसूर के अंदर वाकया, आपको पता है बच्चों से बड़े वाकया थे, और उनकी फिल्में बनाई जा रही थी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर। तो मैंने फिर उसको कहा कि मुझे चेक करो कि कसूर में क्या हो रहा है। आपको पता है जब उसने मुझे वापस आके रिपोर्ट दी, यानी मैं शॉक में चला गया। उसने कहा जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा ये इशू बन चुका है, ये फैल गया सोसाइटी में। उसके बाद हमने बैठ के प्लानिंग की, उलमा से कहा कि बात करो, उनसे टीचर से बात करो, वहां मुअज़्ज़िज़ीन से बात करो। पुलिस, सिर्फ पुलिसिंग का ये इशू नहीं है, वो फैल गया है इस वक्त, और ये और भी फैसलाबाद में भी, यानी शर्मनाक। कोई सोल्यूशन तो आपकी गवर्नमेंट को इसका निकालना है ना। मैं ये ना मोहित आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हमने बैठे, मैंने, क्योंकि अब जो पुलिसिंग है ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, मैंने फिर सारों को बुलाया, एक मीटिंग भी की, बताया कि चाइल्ड अब्यूज ये हमारे, ये जिस तरह पाकिस्तान में, इसके ऊपर फिर हमने पूरी